محترم حضرات، ہمارا آج کا سبق نمبر 3 ہے۔ ہم آج کے سبق میں ان اسباب کے متعلق پڑھیں گے کہ جن کی بنا پر کسی عورت سے نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ ہم نے گزشتہ کل کے سبق میں جان لیا کہ نکاح کے لیے کس قسم کی اور کس طرح کی عورتیں ہونی چاہیے، اور رشتے انتخاب کے ہم نے اصول کو پڑھ لیا ہے اور سمجھ لیا ہے۔ اب پڑھتے ہیں کہ جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے اور کن عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ تو نکاح کے لیے عورتوں کے حرام ہونے کے تقریباً 11 اسباب ہے۔ پہلا سبب قرابت قریبہ یعنی نسبی رشتہ۔ اس سے صرف 4 قسموں سے نکاح حرام ہوتا ہے، جس کا تذکرہ قرآن پاک کے سورۃ النساء آیت نمبر 22 اور 25 کے درمیان میں ہے، جس میں تفصیل سے یہ سب قسمیں ذکر کی گئی ہے۔ یعنی اپنے اصول و فروع، مذکر مؤنث یعنی باپ، دادا، نانا اوپر تک، اور دادی، نانی وغیرہ اوپر تک، یہ سب امہات سے یہ سب اصول مراد ہے۔ اور مذکر مؤنث فروع یعنی بیٹا، پوتا، نواسا نیچے تک، اور بیٹی، پوتی، نواسی نیچے تک۔ اور تیسری قسم پر اصل قریب یعنی ماں باپ کی تمام مذکر و مؤنث فروع یعنی بھائی، بھتیجے نیچے تک، اور بہنیں، بھتیجیاں، بھانجیاں نیچے تک، یہ سب رشتہ دار مراد ہے۔ اور نمبر 4 اصل بعید، دادا، دادی، نانا، نانی اوپر تک کی تمام صلبی بلا واسطہ مذکر مؤنث اولاد یعنی چچا، ماموں، پھوپھی، خالہ، چاہے وہ پر دادا اور پر نانا کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، ان سب سے نکاح حرام ہوتا ہے۔ اب ان رشتوں کے حرام ہونے کی 2 وجہ ہے۔ پہلی وجہ کہ مفاسد کا سد باب مقصود ہے۔ قریبی رشتہ داروں میں رفاقت اور ہر وقت کا ساتھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پردے کا التزام ممکن نہیں، اور جانبین سے فطری اور واقعی حاجتیں ہیں، اور مصنوعی اور بناوٹی نہیں ہے۔ بس اگر ایسے مردوں اور عورتوں میں لالچ منقطع نہیں کی جائیں گی اور رغبت ختم نہیں کی جائیں گی تو مفاسد کا، فساد کا سیلاب امڑ آئے گا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک شخص کی اجنبی عورت کے محاسن پر، حسن پر نظر پڑتی ہے تو وہ اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے اور اس کے خاطر جان جوخوں میں ڈال دیتا ہے۔ بس جن کے ساتھ تنہائی ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کی خوبیوں کو دن و رات دیکھتے ہیں، کیا وہاں مفاسد پیدا نہیں ہوں گے؟ اسی فساد کو روکنے کے لیے قرابت قریبہ میں نکاح حرام کیا گیا ہے، کیونکہ سلیم المزاج لوگوں کی رغبت حرام کی طرف نہیں ہوتی۔ دوسری ہے کہ عورتوں کو ذریعہ بڑے نقصان سے بچانا مقصود ہے۔ اگر محرمات میں رغبت کا دروازہ کھول دیا جائے، یعنی ان قریبی رشتہ داریوں میں رغبت کا، نکاح کے جائز ہونے کا دروازہ کھولا جائے گا اور امید کا دروازہ بند نہیں کیا جائے گا، تو اس سلسلے میں بے راہ روی اختیار کرنے والوں پر سخت نکیر نہیں کی جائیں گی، تو 2 طرح عورتوں کو نقصان پہنچے گا کہ ایک عورت جس مرد سے نکاح کرنا چاہیں گی اولیاء نہیں کرنے دیں گے، خود نکاح کرنا چاہیں گے، کیونکہ ان عورتوں کا معاملہ اولیاء کے ولیوں کے ہاتھ میں ہے اور وہی ان کے نکاح کرانے کے ذمہ دار ہے۔ بس عورت کے جذبات پامال ہوں گے اور ان کو بھاری نقصان پہنچے گا۔ اور دوسرا کہ اگر شوہر عورت کے حقوق ادا نہیں کرتا تو عورت کی طرف سے اولیاء حقوق زوجیت کا مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ عورت کمزور ہے، وہ اپنے حق کے لیے نہیں لڑ سکتی۔ بس اگر ولی خود شوہر بن جائے گا اور عورت کی حق تلفی کرے گا تو اس عورت کی طرف سے حقوق زوجیت کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، بس اس طرح عورت کو ضرور نقصان پہنچے گا۔ دوسرا سبب سسرالی رشتہ کہ اس رشتے سے بھی 4 قسموں سے نکاح حرام ہوتا ہے کہ نمبر 1 شوہر کے نسبی یا رضاعی اصول، باپ، دادا، نانا وغیرہ عورت پر حرام ہوتے ہیں اور عورت اصول شوہر کے لیے بیٹی کی مانند ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 شوہر کے نسبی یا رضاعی فروع، بیٹا، پوتا، نواسا عورت پر حرام ہوتی ہے۔ عورت فروع شوہر کے لیے ماں کے مانند ہو جاتی ہے، یعنی شوہر کی اولاد کے لیے، بھتیجے بھانجوں کے لیے ماں کے درجے میں ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 3 بیوی کے نسبی یا رضاعی اصول، ماں، دادی، نانی شوہر پر حرام ہو جاتے ہیں، یہ عورتیں شوہر کے لیے ماں کے مانند ہو جاتی ہے۔ اور بیوی کی نسبی یا رضاعی فروع، لڑکی، لڑکے کی لڑکی یا لڑکی کی لڑکی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے،
یہ عورتیں شوہر کے لیے بیٹی کی مانند ہو جاتی ہے۔ حرمت مصاہرت کی دو حکمتیں ہیں۔ اگر لوگوں میں یہ رسول چل پڑے کہ ماں کو اپنی بیٹی کے خاوند سے اور مردوں کو اپنے بیٹوں کی بیویوں سے اور اپنی بیویوں کی بیٹیوں سے رغبت ہو، یعنی ان سے نکاح جائز ہو، تو اس کا یہ نتیجہ برآمد ہوگا کہ اس تعلق کو توڑنے کی کوشش کی جائیں گی، اور جو آڑے آئے گا اس کو قتل کرنے کی کوشش کی جائیں گی، اور زمین فساد سے بھر جائے گی۔ اگر آپ فارس کے پرانے واقعات اور قصے سنیں یا اپنے زمانے کی ان قوموں کے احوال کا جائزہ لیں، مثلاً یورپ اور امریکہ کے احوال پر نظر ڈالیں جو اس سنت راشدہ کے پابند نہیں ہے، تو آپ بھیانک واقعات اور مہالک و مظالم کا مشاہدہ کریں گے۔ دوسری حکمت کے سسرالی اور دامادی رشتہ داری میں صحبت و رفاقت لازمی چیز ہے۔ پردہ نہایت دشوار ہے۔ تحاسد و تباغض بری چیز ہے اور جانبین سے ضرورتیں ٹکراتی ہیں، یعنی کبھی ساس کو داماد سے بات چیت کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی داماد کو ساس سے۔ پس حرمت مصاہرت کا معاملہ یا تو ماں بیٹے جیسا ہے، یا علاقائی جزئیت کی بنا پر حرمت ہے، یا دو بہنوں جیسا معاملہ ہے، یعنی قطع رحمی سے بچنے کے لیے حرمت ہے۔ کسی عورت کے خاص حصے کے اندرونی جانب کا دیکھنا، یعنی شرمگاہ کے خاص حصے کے اندرونی جانب کا دیکھنا یا اس کے بدن کو چھونا، خواہ وہ جس عضو کو چھوئے، یا عورت کو بوسہ دینا، خواہ کسی مقام میں بوسہ دے، منہ یا کہیں اور، یا عورت کو لپٹا لینا، یا عورت سے قائم مقام استراحت کے ہے، یعنی ان امور سے سسرالی رشتہ قائم ہو جائے گا، چاہے نکاح ہو یا نہ ہو۔ وہ عورت اس مرد کے اصول و فروع پر، یعنی باپ دادا اور بیٹا بیٹی وغیرہ پر حرام ہو جائیں گی، اور اس عورت کے اصول و فروع یعنی اس کے باپ دادا اور بیٹا وغیرہ اس مرد پر حرام، بیٹی وغیرہ اس مرد پر حرام ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت کسی مرد کے خاص حصے کو دیکھے، یا اس کے بدن کو چھوئے، یا اس کو بوسہ کرے، یا اس کو لپٹا لے، تب بھی سسرالی رشتہ قائم ہو جائے گا، مگر یہ سسرالی رشتے کے قائم ہونے کے جو قائم مقام خاص استراحت کے ہے اسی وقت ہوں گے جبکہ پانچ شرطیں موجود ہو۔ نمبر 1 یہ کہ یہ امور نفسانی کیفیت کے جوش میں صادر ہوئے ہو، خواہ یہ جوش مرد و عورت دونوں میں ہو یا صرف ایک میں، جس وقت یہ امور صادر ہو اس وقت جوش میں ہو، جوش موجود ہو۔ اگر اس وقت نہ تھا بلکہ بعد میں پیدا ہوا تو قابل اعتبار نہیں ہے، سسرالی رشتہ قائم نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عورت و مرد دونوں میں نفسانی کیفیت کا جوش پیدا ہو چکا ہو، یعنی بالغ ہو یا قریب البلوغ ہو، یعنی بالغ ہونے کے قریب ہو۔ اگر نابالغ مرد کسی بالغ عورت سے باتیں کرے، وہ عورت میں اس وقت نفسانی جوش موجود ہو، تو یہ ان امور سے استراحت قائم نہیں ہوں گی اور سسرالی رشتہ بھی قائم نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر عورت نابالغ ہو اور مرد بالغ ہو، تب بھی یہ امور قائم مقام خاص استراحت کے نہیں ہے، اس سے سسرالی رشتہ قائم نہیں ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ان امور کے بعد مردوں کو انزال نہ ہو جائے، انزال ہو جائے گا تو یہ امور قائم مقام خاص استراحت کے نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ مرد نے عورت کے یا عورت نے مرد کے خاص حصے کو دیکھا ہو تو اس خاص کو اسی مقام کو دیکھا ہو، نہ اس کی شبیہ کو۔ پس اگر کسی خاص حصے کو عکس یا آئینے میں یا پائنے میں یا کیمرے کی ویڈیو ریکارڈنگ میں دیکھ لے یا فوٹو میں دیکھے تو دیکھنا قائم مقام خاص استراحت کے نہیں ہے، اس سے بھی سسرالی رشتہ ثابت نہیں ہوگا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ مرد نے عورت کی یا عورت نے مرد کے بدن کو چھوا ہو یا اس کو لپٹا لیا ہو تو کوئی کپڑا وغیرہ درمیان میں حائل نہ ہو جو ایک کو دوسرے کے جسم کی حرارت گرمی محسوس ہونے سے روکتا ہو۔ اگر کپڑا حائل ہو اور بہت ہی باریک ہو، ایک کو دوسرے کے جسم کی حرارت گرمی محسوس ہونے سے نہیں روکتا ہے تو وہ کپڑا حائل نہ سمجھا جائے گا۔ کپڑا حائل ہونے کی صورت میں چھونا یا لپیٹنا قائم مقام استراحت کے نہیں ہے، بلکہ ایسی حالت میں خاص استراحت سے بھی سسرالی رشتہ قائم نہیں ہوگا۔ ہاں، بالوں کو چھو لینا بھی مثل بدن چھو لینے کے ہے، بشرطے کہ بال سر کے اوپر ہو۔ سر سے لٹکے ہوئے بالوں کا چھونا قائم مقام خاص استراحت کے نہیں ہے۔ جب یہ پانچوں شرطیں پائی جائیں گی تو یہ امور قائم مقام خاص استراحت کے ہوں گے، یعنی جس مرد عورت میں یہ امور واقع ہوں گے ان میں باہم سسرالی رشتہ قائم ہو جائے گا،
خواہ یہ امور آمدن کیے جائے یا بھولے سے یا دھوکے سے یا کسی مجبوری سے یا پاگل پن کی حالت میں یا نشے کی حالت میں۔ اب اس کے اوپر کئی مسائل نکلتے ہیں، لیکن زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ہم ان مسائل کو چھوڑ دیتے ہیں، بس ہم نے اصول کو بیان کر دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سسرالی رشتے سے، یعنی اگر میاں بیوی کا نکاح ہو جائے اور نکاح ہونے کے بعد میں صحبت ہو، تو جو نکاح ہونے سے یا صحبت ہو جانے سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں، تو اسی طرح استراحت یعنی راحت حاصل کر لینا سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ اور راحت کب حاصل ہو جاتی ہے؟ ذکر کرے کہ کسی عورت کو چھوئے یا اس کے اندرونی، مرد عورت کے اندرونی یا عورت مرد کے اندرونی حصے کو دیکھے یا چھوئے، لپیٹے، بوسہ لے، تو ان رشتوں سے سسرالی رشتہ قائم، امور سے سسرالی رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ لیکن سسرالی رشتے کے قائم ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ اگر 5 شرطیں پائی گئی جب سسرالی رشتہ قائم ہوگا، اگر نہ پائی جائے تو سسرالی رشتہ قائم نہیں ہوگا اور بیوی یہ حرمت کا اصول نہیں ہوگا۔ تیسرا سبب کہ دودھ پینے سے ایک تعلق دودھ پینے والے اور پلانے والے کے درمیان پیدا ہو جاتا ہے۔ اس تعلق کو شریعت نے مثل نسبی تعلق کے قائم مقام کر کے ایک مسلسل رشتے نسب کی طرح جاری کر دیا ہے۔ مثلا جس عورت نے دودھ پلایا ہے، دودھ پینے والے بچے کی رضاعی ماں اور اس عورت کا شوہر جس کے سبب سے یہ دودھ پیدا ہوا ہے، اس کا رضاعی باپ اور ان ماں باپ کی اولاد، اس بچے کے رضاعی بھائی بہن، اولاد خواہ نسبی ہو یا رضاعی ماں کی ماں، رضاعی نانی اور رضاعی باپ، رضاعی نانا، بھائی رضاعی ماموں، بہن رضاعی خالہ اور رضاعی باپ کی ماں رضاعی دادی اور باپ رضاعی دادا، بھائی رضاعی چچا، بہن رضاعی پھوپھی، غرض تمام رشتے یہاں بھی نسب کی طرح قائم ہو جاتے ہیں۔ یعنی بچے نے اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پیا ہے تو اب اس عورت کے دودھ پینے سے یہ رضاعی دودھ کے سلسلے قائم ہو جاتے ہیں۔ پر جن لوگوں میں باہم دودھ کا رشتہ قائم ہو گیا اور اس رشتے سے نسب میں نکاح ناجائز ہے، یہاں بھی اس رشتے سے نکاح حرام ہے، جیسے رضاعی ماں باپ اور ان ماں باپ کے ماں باپ وغیرہ آخر تک، اور رضاعی بھائی بہن، چچا، ماموں، رضاعی بھائی بہن کے اولاد اور اولاد کی اولاد آخر تک سلسلہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں جو صرف رضاعی ماں اور رضاعی بہن کا ذکر ہے وہ بطور مثال ہے۔ یہ بات حدیث نے واضح کی ہے، فرمایا کہ دودھ پینے سے وہ تمام رشتے حرام ہوتے ہیں جو ولادت یعنی نسب ناطے سے حرام ہوتے ہیں۔ حرمت رضاعت کی 3 وجہ ہے۔ پہلی وجہ علاقۂ جزئیت و بعضیت کہ جس عورت نے دودھ پلایا ہے وہ ماں کے مشابہ ہے، کیونکہ اس کے دودھ سے بچے کے جسم کے اخلاق اور اس کا ڈھانچہ تیار ہوا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ماں نے بچے کو پیٹ میں رکھ کر پالا ہے اور اس انا نے باہر بچے پر دودھ بہایا ہے اور بچے کی شروع زندگی میں اس کی حیات کا سامان کیا ہے۔ پس دونوں کے جسم کے اجزاء سے بچے کا جسم تیار ہوتا ہے، یہی علاقۂ جزئیت و بعضیت ہے، اور جز سے انتفاع حرام ہے، اس لیے رضاعت سے حرمت پیدا ہوتی ہے۔ پس انا بھی دوسرے درجے کی ماں ہے، یعنی دودھ پلانے والی عورت بھی دوسرے درجے کی ماں ہے اور اس کی اولاد دوسرے درجے کے بھائی بہن ہے۔ یہی حال دوسرے رشتوں کا ہے۔ دوسری وجہ کہ ماں جیسی بے تکلفی دودھ پلانے والی بچے کی پرورش میں مشقت برداشت کرتی ہے اور بچے کے ذمے اس کے حقوق ثابت ہوتے ہیں، اور دودھ پلانے والی بچپن میں بچے کے جسم کا ہر جز دیکھ چکی ہے، غرض اس سے ماں جیسی بے تکلفی رہ چکی ہے۔ بس ایسی عورت کو نکاح میں لانا اور اس کو جورو بنانا فطرت سلیمہ کے خلاف ہے۔ بعض چوپایوں تک کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی ماں یا دودھ پلانے والی کی طرف جنسی التفات نہیں رکھتے، تو انسان ہے، بس اس کے لیے بات کیسے روا ہے کہ وہ اپنی دودھ پلانے والی یا اس کے اصول و فروع کو اپنا جورو بنائے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ عربوں کے تصورات کا لحاظ کہ عرب اپنی اولاد کو قبائل میں دودھ پلواتے تھے، بچہ ان میں جوان ہوتا اور محارم کی طرح ان سے میل جول رکھتا۔ عربوں کے تصورات میں دودھ پلانا بھی نسب ہی کی طرح رشتہ تصور کیا جاتا تھا، اس لیے ضروری ہوا کہ ان تصورات کا لحاظ کیا جائے اور رضاعت کو نسب پر محمول کیا جائے، یعنی اس کو بھی بحکم نسب رکھا جائے۔ حدیث میں اس طرف اشارہ ہے، فرمایا
کہ دودھ پینے سے وہ سب رشتے حرام ہوتے ہیں جو ولادت سے یعنی نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ تو اب بچے نے دودھ پیا ہو تو کب تک پیا ہو؟ تو یہ ہے کہ 2.5 سال کی عمر تک بچے نے اگر دودھ پی لیا، چاہے تھوڑا سا ایک چسکی کیوں نہ پیا ہو، تو 2.5 سال کی عمر تک اور بچے نے جس عورت کا ایک چٹکی یا ایک گھونٹ یا ایک بند دودھ پی لیا تو وہ عورت اس کی رضاعی ماں بن گئی، اور یہ لڑکا اس کا رضاعی بیٹا بن گیا۔ دوسری بات کہ دودھ پینا مدت رضاعت میں یعنی دودھ سے بدن کی نشوونما ہوتی ہے، ورنہ بعد میں تو وہ غذاؤں کی طرح ایک غذا ہے۔ جیسے جوان روٹی کھاتا ہے اس کی بدن کی نشوونما ہوتی ہے، بس جس زمانے میں بدن کی ساخت دودھ کی ہوتی ہے اس زمانے کی رضاعت کا اعتبار ہے، اور وہ 2.5 سال کی مدت کے درمیان تک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ پینا وہی معتبر ہے جو شدت بھوک سے ہو، یعنی جو بھوک کو مٹائے، اور دودھ پیتے کے لیے کھانے کے قائم مقام دودھ ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی دودھ پینا حرام کرتا ہے جو انتڑیوں کو چیرے، اور عورتوں کا دودھ ہو اور دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو۔ حرمت کے لیے دودھ کا اپنی اصلی حالت پر ہونا ضروری ہے، بس اگر دودھ کی دہی یا پنیر بنا دی پھر کھلایا تو حرمت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ ان چیزوں پر دودھ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر دودھ کو روٹی یا ستو میں وغیرہ میں ملا کر کھلایا تو بھی حرمت ثابت نہیں ہوتی، خواہ دودھ غالب ہو یا مغلوب، کیونکہ سیال چیز جب جامد کے ساتھ مل جاتی ہے تو مشروبیت سے خارج ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 3 کہ منہ اور ناک کے علاوہ کسی اور راستے سے پیٹ میں دودھ جائے تو اس کا اعتبار نہیں، حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ جیسے اگر دودھ کان میں ٹپکایا یا عضو مخصوص کے سوراخ میں ڈالا یا حقنہ کیا، یعنی پاخانے کے راستے سے معدے تک پہنچایا، یا انجیکشن کے ذریعے معدے یا دماغ میں پہنچایا، تو ان تمام صورتوں میں حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اور ایک اصول کہ رضاعت کے ثابت کرنے میں بھی نصاب شہادت یعنی 2 مرد یا ایک مرد اور 2 عورتوں کی شہادت گواہی شرط ہے۔ بس اگر کوئی عورت کہے کہ میں نے ان دونوں میاں بیوی کو دودھ پلایا ہے اور میاں بیوی انکار کرے تو تنہا اس کے بعد سے حرمت ثابت نہیں ہوگی اور اس سے نکاح پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ البتہ نکاح سے پہلے یا بعد میں بھی دودھ پلانے والی کی بات پر اس کی سچے ہونے پر 2 مرد یا ایک مرد اور 2 عورتیں گواہی دیتی ہے تو پھر ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر دودھ پلانے والے کے سچ پر دل گواہی دیتا ہے تو اعتراض بہتر ہے، تاہم گنجائش پھر بھی ہے کہ گواہی اگر ہو جب نکاح ختم ہوگا۔ جن عورتوں سے آدمی نکاح نہیں کر سکتا تو ہم ان کے 11 سبب میں سے 3 سبب کے متعلق پڑھا ہے۔ پہلا سبب کہ رشتہ داری، نسبی رشتہ داری، دوسرا سبب کہ سسرالی رشتہ داری، اور تیسرا سبب کہ دودھ کے وجہ سے رشتہ داری۔ پہلے کو نسبی حرمت، دوسرے کو حرمت مصاہرت، اور تیسرے کو نسب حرمت رضاعت کہتے ہیں۔ بقیہ کو انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کل کی مجلس میں پڑھیں گے۔